ایک سورہ فاتحہ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بالنطق تبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمته كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول ثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن
حتى تنفقوا مما تحبون. درود پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وائمة المعصومین علیہم السلام. درود پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں یہ ایک اور موقع عنایت فرمایا ہے کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ اس مرتبہ بھی وہ رزق پا رہے ہیں کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے. اس لیے کہ یہ وہ رزق ہے کہ جو ان ہستیوں سے منسوب ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اس ذات میں فنا کر دیا جو باقی ہے. تو پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا کہ اب ان کے تذکرے کو زمان و مکان کی قیود سے آزاد کر دیا. غم حسین نہ زمانے کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری غم حسین نہ زمانے کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے. زمانہ غم حسین پر حاکم نہیں ہے، غم حسین زمانے پر حاکم ہے. اور اگر میرے ذہن سے ذہن ملائیں تو دلیل بھی دے دیتا ہوں کہ فطرت انسانی ہے، فطرت کا تقاضا ہے. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، مومن کی بات نہیں ہو رہی، انسان ہونا شرط ہے. دنیا میں جہاں انسان بستے ہیں تو فطرت کا تقاضا کیا ہے کہ جب کسی شخص کو غم لاحق ہوتا ہے تو وہ بزرگ کیا کہتے ہیں کہ وقت بہت بڑا مرہم ہے. کیسا ہی غم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ آ جائے، اگر وقت گزرتا رہتا ہے غم کم ہوتا رہتا ہے. اور اگر تصور کیجئے تو یہ غم کا کم ہو جانا، ذہن سے غم کا کم ہو جانا یا مٹ جانا خود لطف پروردگار ہے کہ اگر غم ذہن سے کم نہ ہو تو کاروبار زندگی چلنا مشکل ہو جائے گا. دلیل دوں، کسی گھر میں خدا نہ خواستہ فوتگی ہو جائے، کسی کا باپ چلا جائے، کسی کا بھائی چلا جائے، یوں لگتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، غم ہے. سوئم ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، برسی کی مجلس ہوتی ہے اور اسی انداز سے. لیکن ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ وہ کیفیت جو انتقال کے دن تھی، کیا بے عین ہی وہی کیفیت برسی کے دن بھی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہ کیا ہوا؟ کیا محبت کم ہو گئی؟ کہا نہیں، محبت کم نہیں ہوئی ہے، باپ ہے، محبت کیسے کم ہو سکتی ہے؟ تو کیفیت وہ کیوں نہیں ہے جو اس دن تھی؟ یہی ہاتھ رکھا ہے میں نے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ خود پروردگار عالم کا لطف ہے کہ وہ ذہن سے اس غم کو ایک طرف کر دیتا ہے تاکہ تم اپنے امور کی طرف دوبارہ توجہ دو. یہ انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، یہ انسانی فطرت کی روش بھی ہے کہ وقت گزرے گا غم کم ہوتا رہے گا. تو بس اب مجھے بتلائیے کہ انسان کی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے جو بیان کیا، یہ کیسا غم ہے؟ 1400 سال گزر گئے،
غم کم نہیں ہو رہا، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ غم حسین کی فطرت انسانی پر حکومت نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ زمانے پر حسین کی حکومت نہیں تو اور کیا ہے۔ زمانہ گزر رہا ہے لیکن غم کم نہیں ہو رہا، غم بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ فطرت کا تقاضا ہے غم کو کم ہونا ہے۔ تمام غم کم ہو رہے ہیں سوائے غم حسین کے۔ یہ زمان سے آزادی آپ کو سمجھ میں آئی؟ اب اگر زمان سے آزادی سمجھ میں آئی تو آئیے ذرا مکان کی آزادی بھی دکھلا دیں۔ کل ظالم نے چاہا تھا کہ ان کے جسد اطہر کو کوئی نہ اٹھائے اور ان کا جسد اطہر خاکم بدہنگ جنگلی جانوروں کی غذا بن جائے۔ آج ان ملائین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، سید کا روضہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تم نے کل ایک جگہ سے جنازہ اٹھنے نہیں دیا تھا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ آج دنیا کا کوئی گوشہ ہے جہاں حسین کا تعزیہ برآمد نہ ہوتا ہو؟ یہ مکان سے آزادی نہیں تو اور کیا ہے۔ کتنے ہی دل ہیں جو تڑپ رہے ہیں، ہم کربلا میں نہیں تھے، ہوتے تو کیا کرتے؟ تو آج اس انداز سے شبی بنا کر بیان کرتے ہیں یہی کر رہے ہوتے۔ تڑپ رہے ہیں اٹھانے کے لیے، تڑپ رہے ہیں ان کا اس انداز سے احترام کرنے کے لیے۔ عزیزوں یہ کسی ایک شہر کی بات نہیں ہو رہی ہے، گلی گلی کوچہ کوچہ، یہاں تک کہ جن زبانوں سے ہم آشنا بھی نہیں ہیں ان زبانوں میں حسین کا تذکرہ ہو رہا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہاں چلی گئی کربلا؟ کہاں چلی گئی کربلا؟ یہ پیام آفاقی پیام ہے، یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے عزیزوں۔ تو مکان سے بھی آزادی، زمان سے بھی آزادی۔ اور اگر غور کیجئے، بہت توجہ، کیا کہا تھا؟ اس فرش عزا سے کیا لے رہے ہیں؟ رزق لے رہے ہیں۔ کون سا رزق لے رہے ہیں؟ وہ جو ختم ہونے والا نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے جو لے رہے ہیں۔ کون سا رزق ہے جو باقی رہنے والا ہے؟ وہ رزق جسے ہم رزق معرفت کہتے ہیں، اس فرش عزا سے لے رہے ہیں۔ رزق معرفت لے رہے ہیں، جو رزق معرفت لیتے چلے جا رہے ہیں ہماری اور آپ کی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، اور جو بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اسی لیے تو پیدا کیے گئے ہو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ ہماری بندگی کو اختیار کریں۔ تو بس اب مجھے کہنے دیجئے گا کہ اس فرش عزا سے وہی رزق پا رہے ہیں جو آپ کی اور ہماری خلقت کی وجہ قرار پایا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خلقت کی وجہ ہے، خلقت کی وجہ ہے۔ کیوں پیدا کیے گئے؟ اسی لیے کہ بندگی اختیار کریں گے۔ عزیزوں یہ فرش عزا یقیناً یہ ہم سے اس کے اوپر جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ یہ ہم نے مانگ کر تو نہیں لیا ہے، پہلے درجے میں تو ہم عدم میں تھے، اس نے ہمیں وجود بخشا۔ یہ جو وجود لے کر ہم یہاں پر موجود ہیں، جملہ سمجھ میں آیا؟ وجود لے کر یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے انسان اس وقت بڑا نہیں ہوتا ہے جب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بلکہ انسان اس وقت بڑا ہوتا ہے جب چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ وجود لے کر یہاں موجود ہیں۔ یہ جو آپ میرے سامنے موجود ہیں، آپ میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تھوڑی سی خوش گفتگو ہے، فلسفے میں بہت یقیناً دلچسپی اگر ہے تو یقیناً اس میں چاشنی محسوس کریں گے۔ کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے موجود ہوں، آپ میرے سامنے موجود ہیں، لیکن نہ یہ میرا وجود ہے نہ یہ آپ کا وجود ہے۔ موجود تو سامنے ہے، وجود اس کے پیچھے کہیں ہے۔ بہت سے لوگ مجھے سن رہے ہیں، انہیں آواز میری جا رہی ہے، سن رہے ہیں، جو دیکھ نہیں رہے، جو سن رہے ہیں ان کو میری آواز جا رہی ہے۔ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ کہیں گے یہ اسپیکر ہے نا، یہاں سے زیغم رضوی صاحب بول رہے ہیں۔ یہ جو آواز
گونج رہی ہے، کیا یہ زیغم رضوی صاحب کی آواز ہے؟ یہ تو اسپیکر میں سے نکل رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اسپیکر ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ تو الیکٹرو میگنیٹک اور کیا کیا کنسپٹ تیار کر کے انجینئر نے بنایا ہے کہ اس میں سے آواز پیدا ہو رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس میں خود سے آواز پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، یہ تو کہیں سے آواز لے رہا ہے، ایمپلیفائی کر کے آگے بڑھا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بولنے والا کہاں ہے؟ اسپیکر میں نہیں ہے، اسپیکر میں کچھ نہیں ہے۔ کہا اس اسپیکر کے پیچھے وہاں ایک ممبر ہے، اور اس ممبر پر ایک خطیب ہیں، اور خطیب جو بول رہے ہیں مائک سے وہ آواز اس میں سے آ رہی ہے۔ حقیقت وجود اسپیکر میں نہیں، اسپیکر کے پیچھے ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دنیا سمجھ رہی ہے کہ آواز اس میں سے آ رہی ہے، لیکن آواز کو پیدا کرنے والا تو اس کے پیچھے کہیں موجود ہے۔ بس اگر یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے میں بول رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں، یہ تو میرا موجود ہے جو سامنے ہے۔ ذرا دوسرے سرے پہ دیکھیے، بولنے والا تو کوئی پیچھے موجود ہے جو اس کے ذریعے سے آپ سے کلام کر رہا۔ اور کل کو کیا ہوگا؟ کل یہی ہوگا کہ یہ جن کو آپ زیغم رضوی کہہ رہے ہیں کہ جناب ممبر پر زیغم رضوی موجود ہیں، ہم نے ہاتھ ملایا، زیغم رضوی صاحب سے ہاتھ ملایا، کل ہم یہاں سے منتقل ہو جائیں گے۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ہم منتقل ہو جائیں گے۔ اب سامنے کیا رہ گیا؟ یہ وہی سامنے رہ گیا جو ابھی بھی سامنے ہے، کل بھی یہی سامنے رہے گا، بس وہ پیچھے سے جو حقیقت ہے وہ یہاں نہیں رہے گی، وہ کہیں منتقل ہو گئی۔ تو وجود کہیں منتقل ہو گیا، موجود یہیں رہ گیا۔ اس کو وادی حسین پہنچا دیں گے، وجود برزخ میں جا چکا۔ بہت توجہ، اگر اس حقیقت سے آشنائی ہو جائے تو ابھی بھی حقیقت وہی ہے، میں یہ نہیں ہوں جو نظر آ رہا ہوں، اصل حقیقت پیچھے موجود ہے۔ اگر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو عزیزوں پھر اس کی ضرورت کا خیال کریں گے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ جیسے اس موجود کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں، کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے، پہننا بھی چاہیے، تو بالکل اسی طریقے سے اس وجود کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اس کی طرف بھی کچھ دھیان دے دیجئے کہ کل کو جب یہ وجود یہاں سے برزخ میں منتقل ہو جائے گا تو کون سا رزق ہے جو وہاں لے جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ فرش اعضاء سے کیا لے رہے تھے؟ رزق معرفت لے رہے تھے، اسی لیے برزخ میں جائے گا تو معرفت کے ساتھ جائے گا۔ اب بتلاؤ جو فرشتہ قبر میں وارد ہوگا اگر مومن کو سلام نہیں کرے گا تو کیا کرے؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ مشکل گفتگو ہے، لیکن وجود کو سمجھیے، حقیقت وجود کو سمجھیے۔ آج اس مجلس میں جو کہ بلندی درجات کے لیے منعقد ہوئی ہے، بس میں نے اس فلسفے کو وہاں روک دیا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع چلا تو اور آگے کی بات کریں گے۔ یہ جو مجلس ہو رہی ہے یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ اسی وجود کے لیے ہو رہی ہے، وہ وجود جو وہاں جا چکا اور وہ وجود جو ابھی یہاں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ جو وجود یہاں موجود ہے ابھی اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو بلندی درجات کی مجلس منعقد ہوئی ہے، مرحومین تو ہیں ہی مرحومین جن پر پروردگار نے رحمت فرمائی ہے، کہیں ہم محرومین نہ رہ جائیں، اسی لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ درود پر محمد محروم نہ رہ جائے۔ حسین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اس در پر آئے ہیں، اسی لیے اس فرش عزا پر آئے ہیں۔ خود پر فخر کیجئے کہ یہ فرش عزا ملا ہے۔ وہ مومنین جو ابھی بھی باہر ہیں ان کو خاص یقیناً میں کہنا چاہوں گا کہ فرش عزا کو
یقیناً اس انداز سے اس کی طرف متوجہ ہوئیے. اسی لیے حسین کے دروازے پر آئے ہیں کہ ہم کیا سے کیا ہو جائیں, کچھ سے بہت کچھ ہو جائیں. وہ جو کچھ سے بہت کچھ ہونا ہے نا, توجہ رکھیے گا جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جو کچھ سے بہت کچھ ہونے کا سفر ہے عزیزوں, یہ چند لمحوں کا تفکر اور تدبر مانگتا ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, چند لمحوں کا تفکر اور تدبر, اگر اس کا نتیجہ ملاقات امام زمان قرار پائے تو لعن اللہ سے علیہ السلام بنا دیتا ہے. وہ چند لمحوں کا تفکر اور تدبر جس نے خیمہ یزیدی کو چھوڑ کر خیمہ حسینی کو اختیار کیا, اس چند لمحے کے تفکر اور تدبر میں حر کو اس کے زمانے کے امام سے ملا دیا تو نتیجے میں کیا ہوا؟ علیہ السلام ہو گیا. یقین جانیے یہ علیہ السلام بنانے کا کارخانہ آج بھی کھلا ہوا ہے, یہ دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے کوئی حر کی ماننے نانے والا. عزیزوں, یہ ہے وہ فرش اعظم جو علیہ السلام بنانے کا کارخانہ ہے. یعنی وہ تو علیہ السلام ہیں ہی, بہت توجہ رہے, وہ جو ان کے ساتھ آ گئے, کیا کہتے ہو زیارت میں؟ یہی کہتے ہو کہ طابت الارض التي فيها دفنتم, کہ یقیناً وہ جگہ بھی پاک ہے, تم بھی پاک ہو جو یہاں دفن ہو گئے ہو. آنے کے بعد پاک نہیں, تم بھی پاک ہو, جگہ بھی پاک ہے. کس نے ان کو پاک کر دیا؟ یقیناً فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کے اس معرفت نے ان کو وہ پاکیزگی عنایت کی جو غیروں کو نہ مل سکی. تو آئیے اسی درسگاہ میں آج قرآن کریم کی چند آیات کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بلندی درجات ہو جائیں. کس کے؟ مرحومین کے. ان کے تو ہو گئے ہیں, یہ جو رہ گئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے, میری بلندی درجات کے لیے, آپ کی بلندی درجات کے لیے یہ وہ واحد ایک نکاتی ایجنڈا ہے. محاسبہ کریں, انالیسس کریں, تجزیہ کریں. کیا آج میں مجلس میں آیا ہوں, آنے سے پہلے کیا تھا, جانے کے بعد کیا ہو رہا ہوں, درجے کا بلندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اگر درجے میں بلندی ہو گئی ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً جس مقصد کے لیے آئے تھے تم نے اس مقصد کو پا لیا. یہی شکر نعمت ہے. اس فرش ادا کا شکر نعمت یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے بچھایا گیا ہے اس مقصد کو پا لو. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ تم حسینی بن جاؤ. حسینی وہ ہو نہیں سکتا کہ جو معرفت نہ رکھتا ہو. بغیر معرفت حسینی ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو بچھا دیا فرش معرفت. یہ ٹرمنالوجی یاد رکھیے گا. کیا بچھایا ہے؟ فرش معرفت بچھایا ہے. فرش اعضا ہی فرش معرفت ہے, فرش معرفت ہی فرش اعضا ہے. دونوں ایک دوسرے کے مترادف لفظ ہیں, سینونیمز ہیں. تو کون سی آیت آپ کے سامنے پڑھی؟ سورہ مبارکہ آل عمران کی 92 نمبر کی آیت. سورہ آل عمران قرآن کریم کا تیسرے نمبر کا سورہ, تقریباً 3 ہجری میں نازل ہوا, اور قرآن کریم میں تیسرے پارے سے یہ شروع ہوتا ہے. کیا 3 کی گردان ہے؟ اور اگر 3 اور 3 ملا لیجئے تو 33 بن جاتا ہے. 33ویں آیت کے اندر ہی اس سورہ کا جو نام آل عمران ہے, یہ لفظ آپ کو 33ویں آیت میں ہی نظر آ جائے گا. تو آل عمران کا سورہ یاد رہ گیا. مناقب بھی سن لیجئے. تفسیر روح البیان کے اندر بیان ہوا کہ جو کوئی سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو پڑھنے والے کو ہر آیت کے بدلے میں پل صراط سے گزرنے کا پروانہ دے دیا جائے گا. جتنی آیات اتنے پروانے. ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسری منقبت اس انداز سے, یعنی
سورہ مبارکہ آل عمران خاص اگر جمعے کے روز پڑھی جائے، یہ لیجئے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے تو نور اللہ نور ہے کہ پڑھ ہی رہے ہیں، تو آؤ ذرا جمعے کا دن ہے سورہ آل عمران پڑھ لیتے ہیں۔ خدا کے خزانوں میں کمی نہیں ہے کہ اگر کسی کے لیے پڑھیں گے تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، تو اگر جمعے کے دن اس سورہ کو پڑھ لیا تو مناقب میں لکھا ہے کہ پڑھنے والے کے لیے پروردگار عالم فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، اور خود خدا اور فرشتے غروب آفتاب تک اس کے اوپر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ لیجئے درود پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ ہے، مناقب ہیں یہ سورہ آل عمران کے۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے لن تنالوا البر، نہیں پا سکتے تم بر کو، حتی مگر یہ کہ جب تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس کی بارگاہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بڑی مختصر سی آیت ہے، پروردگار عالم نے یہاں پر دو حقیقتوں کا بیان کیا کہ تم بر نہیں پا سکتے، کب تک؟ جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو، خرچ کرو تنفقو، جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تم اپنے لیے محبوب رکھتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اگلا ٹکڑا آیت کا یہ ہے کہ تم کچھ خرچ نہیں کرتے مگر اللہ اس سے بہت زیادہ واقف ہے، یعنی کوئی لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم جو خرچ کرو گے ممکن نہیں ہے کہ پروردگار اس سے لا علم ہو، بلکہ تم بھی اتنا علم نہیں رکھتے جتنا وہ تمہارے بارے میں رکھتا ہے۔ تم کچھ خرچ نہیں کرتے مگر یہ اللہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت یہاں پر اس طرح اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب ذرا سا شرح کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ پروردگار کہہ رہا کہ بر نہیں پا سکتے۔ بر کا مطلب کیا ہے؟ بر کا لغت میں بہت سا معنی ہے، کچھ جانتے ہیں نا کہ بسا اوقات عربی میں ایک وقت میں بہت سے معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر کون سا موضوع ترین معنی ہے جو لیا جائے؟ بر اصل لفظ بررہ ہے، بررہ۔ عربی میں قاعدہ ہے کہ جب کبھی بھی ایک جیسے حروف جمع ہو جاتے ہیں نا تو ان کو ادغام کر دیا جاتا ہے، ایک کر دیا جاتا ہے تشدید لگا کر، اسی لیے بررہ کو بر پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ربابہ کو رب پڑھا جاتا ہے، اسی لیے حقاقہ کو حق کہا جاتا ہے، اسی لیے اقاقہ کو اق کہا جاتا ہے۔ یہ تمام عربی کے قواعد ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بر، تو بر اصلاً ہے بررہ سے۔ بررہ کسے کہتے ہیں؟ اس کو ملا دے تو بر بن جاتا ہے۔ بر یہ وہی بر ہے جیسے آپ کہتے ہیں بحر و بر۔ بر کو بر کیوں کہتے ہیں؟ بر کا معنی کیا ہے؟ آپ بر کہتے ہیں صحرا کو، یعنی کہ ریت ہی ریت ہو جہاں پر، اگر تو پانی آ گیا اس میں بہت سارا تو کہیں گے بھیا سمندر ہے، اور اگر وہاں سے پانی غائب کر دو تو ریت بچتی ہے تو پھر بر بچ جاتا ہے، تو یہ بحر ہو جاتا ہے، وہ بر ہو جاتا ہے۔ تو یہ چھوڑیے کہ وہ بحر کیوں ہو گیا یا بر کیوں ہو گیا، لیکن یہ تو دیکھیے کہ بر کے اندر وہ شے کیا ہے جس کی وجہ سے بر کو بر کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر بہت وسیع ہوتا ہے۔ اصلاً بر کا معنی وسیع ہی ہے، وسیع، چونکہ بر جسے آپ صحرا کہتے ہیں بہت وسیع ہوتا ہے، اس لیے عربی میں اس کو بر کا معنی دے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اسی کی جمع ہے ابرار۔ ان الابرار یشربون من کأس کأن مزاجها کافورا، کہ وہ جو ابرار ہیں وہ ان کاسوں سے پئیں گے، ان پیالوں میں پئیں گے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اسی بر کی جمع ہے ابرار، یعنی کہ کون؟ یہاں بر سے مراد کیا ہوا؟ کہا دیکھو بر کا مطلب ہو گیا نیکی، نیک کام، جس کا ہم ترجمہ کیا گیا اچھا کام۔ تو پھر ابرار کون ہوئے؟ کہا نیکوکار، بہت سارے نیک کام کرنے والے، وہ ابرار ہو گئے۔ اس لیے کہا کہ ابرار جو ہیں ان کی یہ کیفیت ہے جو بیان ہو رہی ہے، بہت توجہ۔ لیکن ذرا جب ہم نے دقت کی تو ہمیں دو چیزیں اور نظر آئیں۔
کہ جس کو ہم نیکی کہہ کر رک گئے تھے، لیکن وہاں سے بات آگے چلی کہ دیکھو نیکی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نیکی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں خیر، اور ایک نیکی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بر. اچھا، خاص اس بر کے نیچے اگر زیر لگا دیا جائے تو بر بن جاتا ہے، جو آیت کے اندر آیا ہے لن تنالوا البر، تم بر نہیں پا سکتے. تو پھر اس بر کا کیا معنی لیا جائے گا، اور اس کا خیر سے اگر موازنہ کریں تو پھر یہ بر کہاں کھڑا ہے اور خیر کہاں کھڑا ہے؟ بہت توجہ، چل رہے ہیں نا میرے ساتھ آہستہ آہستہ. یہ بر کہاں کھڑا ہے اور وہ خیر کہاں کھڑا ہے؟ اور پھر بر کو بر کر دیا تو پھر اس میں فرق کیا ہو گیا ہے؟ تو فرق یہ ہو گیا کہ بر کا معنی تو وسعت تھا، جب اس کو بر پڑھا تو بر کا مطلب ایک ایسی نیکی قرار پائی کہ جس کا ثمرہ، جس کا اثر بہت دور تک چلا گیا، کہ تم نے تو فائدہ اٹھایا ہی تھا، وہ جو صدیوں فاصلے پر موجود ہے وہ بھی اس بر سے فائدہ اٹھا رہا. اس کو بر کہتے ہیں، جس کا ثمرہ بہت دور تک چلا جائے. بہت توجہ، جس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہو 1400 سال پہلے بچھا تھا، لیکن ثمرہ آج تک دیکھ رہے ہیں، قیامت تک چلتا رہے گا. یقیناً یہ خیر نہیں بر کہلائے گا. تو بس عزیزوں، بر کیا ہے، خیر کیا ہے؟ خیر بھی نیکی ہے، بر بھی نیکی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ فرق بیان کروں، بلند آواز میں درود ہدیہ کر دیجئے. توجہ رہے. اللہ اکبر. خیر میں اور بر میں فرق کیا ہے؟ بہت توجہ، کیونکہ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ لن تنالوا الخیر، وہ خیر کا نام نہیں لے رہا. اگر تو خیر کا ترجمہ نیکی ہی ہے تو آیت میں ہو جاتا لن تنالوا الخیر. خیر جو ہے عربی لفظ ہے، لیکن خیر نہیں ہے. جب وہاں خیر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہاں خیر کو نہیں ہونا چاہیے، تبھی نہیں ہے. اگر ہونا ہوتا تو یہاں خیر ہی ہوتا. لیکن بر ہے، لن تنالوا البر، نہ کہ لن تنالوا الخیر. فرق ہے. کیا فرق ہے؟ بہت توجہ. دیکھو، خیر دو طرح کی نیکی ہوتی ہے، خیر بھی دو طرح کی نیکی ہوتی ہے. ایک نیکی وہ کہ جو کہ بے توجہی سے کی جائے. نیکی کی ہے لیکن توجہ نہیں تھی اس کی طرف، یعنی میرا قصدن نہیں تھا، میں متوجہ نہیں تھا، میں غیر متوجہ تھا، لیکن میں نے نیکی کر دی. چلتے چلتے میں نے ایسے ہی ٹھوکر سے پتھر ہٹا دیا، میرا خیال بھی نہیں کیا میں نے کیا کیا. کیونکہ جس کو ہم کمپیوٹر کی زبان میں کہیں، اچھی اچھی باتیں میری آٹو ایگزٹ میں جا چکی ہیں. کتنے کام اچھے اچھے میں یوں ہی کر دیتا ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ بہت سے خیر ہیں جو ہم کرتے ہیں اس طرح کے، نہ جانے کتنے خیر کرتے ہوں گے. کسی کو مسکرا کے دیکھا، سلام کر لیا، شاید آپ انٹینشنلی اس کی طرف آمادہ بھی نہیں تھے، لیکن جیسے ہی کسی مومن کو دیکھا چہرے پر اسمائل آ گئی. یہ اسمائل کا آنا، یہ مسکراہٹ کا آنا شاید غیر فطری عمل ہو، لیکن بہرحال اس کے لیے نیکی لکھ دی گئی آپ کے نامہ اعمال میں. میں متوجہ نہیں تھا، نیکی پھر بھی مل گئی. لیکن جو خیر کا دوسری نیکی ہے اس کے اندر وہ نیکی بھی شامل ہو جاتی ہے کہ جو کہ انٹینشنلی کی جائے، جو قصدن کی جائے. تو خیر میں چونکہ وسعت ہے، دونوں معنی اپنے اندر لے لیتا ہے. وہ نیکی جو توجہ سے کی جائے، وہ نیکی جو بے توجہی سے کی جائے. لیکن جب بر کہا جاتا ہے تو بر میں فقط ایک معنی ہی آتا ہے، وہ نیکی جو متوجہ رہ کر کی جائے اسے بر کہتے ہیں. خدا کہہ رہا تم بر نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو خود اپنے لیے محبوب رکھتے ہو. اب سمجھ میں آیا کہ خدا نے کیوں کہا ہے کہ تم وہ خرچ نہ کرو جب تک وہ شے جو تم محبوب رکھتے ہو. اس لیے کہ جب میں وہ شے خرچ کر رہا ہوں گا تو پہلے درجے میں اسی لیے متوجہ ہوں گا کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. تو میں توجہ کے ساتھ وہ خرچ کروں گا جسے میں سب سے زیادہ اپنے لیے پسند کرتا ہوں. مثال دے کر سمجھاتے ہیں. دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بہت لذیذ غذا سامنے موجود ہے، بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً، اور ہمسر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے، کھا پی کے سب چیزیں ہو گئی جناب. اب کیا ہو گیا؟ بچ گیا ہے کھانا.
روٹیاں بچ گئیں تو کیا کرو؟ آپ نے کہا رے یہ ضائع ہو جائیں گی، لاؤ کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ یہ کیا کام کیا آپ نے؟ کام تو اچھا کیا لیکن بہت اچھا کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یقیناً یہ بچہ اگر یہ ضائع ہو جاتی تو اسراف ہوتا، بلکہ تبذیر ہوتا، وہ ایک اور الگ لفظ ہے، ابھی شرح کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یقیناً اسراف ہوتا، اسراف سے کام چلا لیجئے، اگرچہ اسراف سے بھی بدتر کام ہوا ہے۔ تو وہ روٹیاں ضائع ہو جاتی، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انہیں ضائع ہونے سے بچا لیا۔ آسان الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو یوں کہوں کہ اصلاً ہم پٹائی سے بچ گئے۔ پٹائی لگنے والی تھی، ہم نے ایسا کام کیا کہ پٹائی سے بچ گئے۔ تو یہ اچھا کام تو کر لیا لیکن بہت اچھا کام نہیں کیا ہے۔ ایک بچہ اپنا رزلٹ لا کر بتائے کہ بابا میں پاس ہو گیا ہوں، وہ کہیں گے پاس ہو گیا کیا مطلب؟ پاس تو ہو ہی جانا تھا تم نے، بتاؤ تمہاری پوزیشن آئی ہے نہیں آئی ہے؟ ہمیں تو پوزیشن لینی ہے، پاس ہونے والا معاملہ تو دوسروں کا ہوگا، آپ تو باب العلم سے متمسک ہیں، آپ کو تو پوزیشن لینی ہے۔ ارے پاس اور فیل ہونا دوسرے کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باب العلم سے متمسک ہو، ممکن کیسے ہے کہ دامن میں علمی نکات نہ ہو؟ ممکن کیسے ہے؟ تو عزیزو کیا کہہ رہا تھا؟ یہ جو بچ گئی ہیں تم نے ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ اب مجھے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، تمہیں خیر تو مل گیا ہے، بر نہیں ملا؟ کیونکہ بر تو اس وقت ملتا کہ جب وہ خرچ کرتے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اب یہ بتاؤ تم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ تم اپنے لیے بچا ہوا کھانا پسند کرتے ہو یا کوئی عزت و احترام کے ساتھ تمہیں پیش کرے وہ پسند کرتے ہو؟ تو کیوں نہیں ایسا ہوا کہ پہلے ہی سے ایک پلیٹ بنائی گئی، ایک ٹرے سجائی گئی اور اس کو دے دیا گیا کہ جس کو بچنے کے بعد دے رہے تھے؟ اگر یہ کام کیا ہے تو یقیناً بر لکھ دیا گیا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایسا ہی ہے نا؟ پتہ چلا؟ اللہم صلی اللہ، پتہ چلا عید آ رہی ہے تو دو چار جوڑے خریدنے ہیں تو پہلے وارڈروب سے کچھ جائے گا تو نیا آئے گا، تو جو بچا ہوا کپڑا تھا چھوٹا ہو گیا ہے، ایک دو جگہ سے پھٹ بھی گیا ہے، چلو لاؤ یہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ اچھا یہ غریب کو دے دیتے ہیں، تو کیا یہ تم پسند کرو گے کہ عید کے دن یہ والا جوڑا پہنو؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کام کیا ہے، خیر کیا ہے، بر نہیں کیا ہے۔ اگر بر کرنا چاہتے ہوتے تو پہلے ہی یہی کام کرتے، جیسا جوڑا اپنے لیے لے رہے تھے ویسا ہی ایک جوڑا لیتے اور کسی ضرورت مند کو دے دیتے۔ اس کو کہتے ہیں بر۔ عزیزوں یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے جو خود ضرورت سے، جس کی ضرورت خود کو ہے، بہت توجہ رہے، ہم تو یقیناً ایک جوڑا خود خریدیں گے، ایک جوڑا اس کے لیے بھی چلو خرید لیں گے، بالکل ویسا ہی تو یقیناً کم از کم بر کہلائے گا۔ لیکن جن گھرانوں سے ہم یہ رزق لے رہے ہیں نا، ان کے معاملات اس سے بھی کہیں آگے کے ہیں کہ جب ان کے دسترخوان پر وہ روٹیاں جمع ہو جاتی ہیں نا، اللہ اکبر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کھلاتے ہیں اس کی محبت میں کھانا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ عزیزوں میں نے آیت تو پڑھ دی، آپ کا ذہن وہاں نہیں گیا ہے جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ آنے والے یقیناً کتنے ہیں دروازے پر؟ یقیناً 3 لوگ ہیں جو کہ ایک ایک دن کر کے آئے ہیں۔ یعنی پہلے دن جب آدمی آیا تھا تو اکیلا ہی آدمی تھا، دسترخوان پر 5 لوگ ہیں اور وہاں پر ایک آدمی ہے۔ بہت توجہ، انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ضرورت ہے یہ کھانا، ان کی ضرورت تھا یہ افطار، انہوں نے کیا کیا؟ دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کر دیا۔ سب نے روٹیاں اٹھائیں اور فقیر کو دے دی۔ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ ابرار کی بھی شان ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن موجود ہیں وہاں پر جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ذرا سمجھیے گا، آنے والا ایک ہے، روٹیاں 5 ہیں، یہ اسراف کیا ہے؟ اسراف نہیں کیا، جتنی ضرورت ہے اتنا دیا ہے۔ کیا سمجھے؟ یعنی اہل بیت کے گھر کی غذا سمجھ میں آئی؟ کتنی غذا تھی جس سے کسی ایک آدمی کا پیٹ بھرتا ہے، اتنا یہ سب مل کر کھا رہے تھے، اور اس کے باوجود بھی دوسرے کی ضرورت کو خود پر مقدم کرتے ہیں اور روٹیاں اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہاں تک کہ نظر کیا آیا؟ آیت آ گئی
اللہ اکبر، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے، بہت توجہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کو کھلا رہے ہیں؟ تم سب کو کھلا رہے ہیں۔ ارے تم سب تو ایک ساتھ آئے بھی نہیں ہو۔ آیت کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم سب کو کھلا رہے ہیں۔ یہ سب تو ایک وقت میں دروازے پر آئے بھی نہیں ہیں۔ پہلے دن مسکین آیا ہے، یتیم آیا ہے، اسیر آیا ہے، ایک آدمی آیا ہے۔ آیت ہونی چاہیے تھی انما نطعمک لوجہ اللہ۔ اگر دو آ جاتے تو آیت ہوتی انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ اگر تینوں ایک ساتھ آ جاتے تو آیت ہونی چاہیے جو ہوتی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ توجہ ہے، آیت میں کم ہے لیکن واقعے میں ایک شخص ہے۔ کیا کہیے گا؟ واقعہ ٹھیک ہے یا آیت ٹھیک ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے، یہی تو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بر کو سمجھیے، بر کیا ہے؟ یعنی بہت توجہ رہے، یعنی کہ پہلے دن جب آیا ہے مسکین، اہل بیت نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، روٹیاں اٹھائیں دے دی۔ دوسرے دن جب آیا ہے یتیم، کچھ نہیں کہا، زبان سے روٹی اٹھائی دے دی۔ تیسرے دن اسیر، کچھ نہیں کہا، زبان سے روٹی اٹھائی دے دی۔ اگر کہتے تو وہی ہوتا ہے انما نطعمک لوجہ اللہ، لیکن کہا نہیں ہے، دل میں رکھا ہے۔ خدا جانتا ہے نا کیا خرچ کر رہے ہو۔ ابھی آیت پڑھی تھی، وہ جانتا ہے کیا خرچ کر رہے ہو۔ اس نے ان کی نیتوں کو دیکھا، اتنا خالص جانا، نیتوں کو نکال کے قرآن کی آیت بنا دیا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ آل محمد کی نیتیں ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ زبان پر یہ جملہ نہیں لاتے، دل میں رکھتے ہیں۔ وہ خدا علیم بذات الصدور ہے، نیتوں کو جانتا ہے، خالص نیتوں کو قرآن کی آیت بنا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ اہل بیت۔ اب سمجھ میں آیا کہ بر کیا ہے۔ بس میرے زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا، اگرچہ باتیں بہت ساری ہیں جو کرنی تھی یہاں پر، لیکن بس ایک دو روایات بیان کرتا ہوں، خاص ان لوگوں کو کہ جو یقیناً مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے لیے خاص روایت ہدیہ کر رہا ہوں کہ وہ جو اپنے والدین، وہ جس کے والدین اس دنیا سے جا چکے، کہ ان دونوں یا ایک جو اس دنیا سے جا چکا، اگر وہ اس کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعے کے روز، خاص اس میں لکھا ہوا ہے روایت میں فی یوم الجمعہ، جمعے کے روز اگر وہ زیارت کرتا ہے اپنے باپ کی قبر کی یا اپنی ماں کی قبر کی یا دونوں کی قبور کی، تو پروردگار اس کے نامہ اعمال میں بر لکھ دیتا ہے۔ وہ جس کے لیے کہہ رہا ہے مما تحبون، وہ بر اگر لکھوانا چاہتے ہو تو یقیناً زندگی کے بعد دونوں صورتوں میں بر کرنا ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد کا بر ہے نا، یقیناً وہ قرآن جو مرنے کے بعد بھی بر کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں صرف نظر کرے گا؟ زندگی میں، اب آپ روایت سنیے، بہت توجہ رہے، یہ خاص جوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ آج کل کا جوان جو ہے وہ بڑا ڈائلاگس کرتا ہے نا، بڑا کہتا ہے اولڈ فیشن ہو گئی یہ بات، بابا پرانی باتیں کر رہے ہیں، دنیا ذرا آگے چلی گئی ہے، اور پھر یہاں سے کنونس کرتا ہے، اپنے باپ کو سکھاتا ہے۔ اس جوان سے کہہ رہا ہوں، سنو روایت کے جملے کہ اگر باپ نے یا ماں نے بچے پر ظلم کیا اور بچہ مظلوم ہے، باپ ظالم ہے، بچے نے باپ کو کچھ کہا نہیں ہے، روایت ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہا نہیں ہے، فقط گھور کر دیکھا ہے، نظر اٹھا کر دیکھا ہے، کچھ کہا نہیں ہے، فقط دیکھا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا ہے آپ نے، اب اس کا اجر سن لیجئے کہ پروردگار اجر کیا دیتا ہے اسے۔ کہتا ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس نے اپنے باپ کو فقط گھور کر دیکھا ہے، کہا کچھ نہیں ہے، اس صورت میں کہ جب خود مظلوم تھا، باپ ظالم تھا، تو کہتا ہے کہ خدا اب اس کی دعا کو سننا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب باپ ظالم ہے اور بیٹا مظلوم۔ خدا نخواستہ اگر برعکس ہو جائے،
کہ بیٹا ظالم ہو اور باپ مظلوم، پھر کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے باپ کا مقام۔ اسی لیے ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں مختلف مجالس میں کہ جسے آپ آق کرنا کہتے ہیں، آق کیا نہیں جاتا، آق ہو جاتا ہے۔ حقوق ادا نہیں کیے جاتے تو عقوق ہو جاتے ہیں۔ حقوق کا الٹ ہے حقوق، عین سے، عین قاف واو قاف، عقوق، اققا، حق حققا، اور عقوق سے اققا، وہ اق یہ حق، اس کی جمع حقوق اور اس کی جمع عقوق۔ کہا حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو پھر دیر نہیں لگے گی، عقوق ہو جائے گا۔ یعنی کتنے بچے ایسے ہوں گے کہ جو والدین کی زندگی میں بہت فرما بردار ہیں، لیکن والدین کے مرنے کے بعد آق ہو گئے ہیں۔ کیسے آق ہو گئے؟ مرنے کے بعد کیسے آق ہو گئے؟ اس لیے آق ہو گئے، زندگی میں تو حقوق ادا ہو رہے تھے، مرنے کے بعد حقوق ادا نہیں کیے تو عقوق لکھا جانے لگا، آق ہو گیا۔ تو اگر مرنے کے بعد آق ہونے سے بچنا ہے تو حقوق کی ادائیگی کرتے رہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے باپ نے تم پر احسان کیا تھا، مرنے کے بعد اب وہ عالم برزخ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تم ان کے لیے کار خیر کرتے رہو۔ یہ حقوق کی ہی ادائیگی ہے، ان کی قبر کی زیارت کرتے رہو، ان کے لیے ایصال کرتے رہو، ان کے نیابت میں نیکی انجام دیتے رہو۔ یعنی کہ نیا چاند اگر طلوع ہوا ہے، تم نے وہیں پر نیت کر لی کہ پروردگار یہ نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے والدین کی نیابت میں اس مہینے میں اچھے کام کروں گا۔ ایک مرتبہ نیت کر لی، پورا مہینہ آپ جو اچھا کام کریں گے والدین کی نیابت میں کر رہے ہوں گے، رزق حلال کمانے نکل رہے ہو، صبح جاب پر جا رہے ہو، تم اس وقت متوجہ بھی نہیں ہوگے، لیکن چونکہ نیت کر چکے ہو مہینے کے شروع میں، یہ حقوق کے ادائیگی میں شمار ہوگا اور تمہارا جاب پر جانا ہی ایصال ثواب قرار پائے گا۔ فقط ضروری نہیں ہے کہ تسبیح ہی اٹھا کر ایصال ثواب ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ فقط مصلی پر بیٹھ کر ایصال ثواب ہوگا، تم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو گے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہو، بہن کو ٹائم دے رہے ہو، بھائی کو ٹائم دے رہے ہو، یہ فیملی اگر اس انداز سے جڑ کر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت ایجاد ہو رہا ہے، یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ مرحوم کی روح بھی شاد ہو رہی ہوگی اور وہاں سے دعائیں دے رہی ہوگی۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ بس یہ ہے ایصال ثواب۔ عزیزوں، ہم ڈھونڈتے ہیں کسی فقیر کو، گلی میں ڈھونڈتے ہیں، اس کو جا کر اس کی مدد کر دو، اور گھر میں موجود ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ ہر اچھا کام صدقہ ہے، دیا جا سکتا ہے۔ یقیناً اگر گھر میں کوئی ضرورت مند ہے، محلے میں کوئی، رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، اگر پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے، تو پہلے حق اس کا ہے اور سب سے پہلے حق والدین کا ہے۔ آخری روایت عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد موضوع کو سمیٹ دوں گا۔ پھر چاہتے ہو تو سنو، اگر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو، بہت توجہ رہے، پرائرٹی ذہن میں رکھیے گا۔ خدا نے کچھ دیا ہے، خرچ کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو، رسول اللہ سے پوچھا گیا، میں کچھ خرچ کرنا چاہتا ہوں، مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، کس پر خرچ کروں؟ اب رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ 5 باتیں بتا رہے ہیں، ان میں سے جس کو چاہو دے دو، نہیں، جس کو چاہو نہیں، پہلی پرائرٹی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے کس پر خرچ کرو؟ کہا والدین پر۔ تم نے کمایا ہے نا، والدین پر خرچ کرو، اور خیال رہے جب والدین کو کچھ دے رہے ہو تو ایسے نہ دینا کہ تمہارا ہاتھ اوپر ہو اور والد کا ہاتھ نیچے ہو جائے۔ کتنی باریکیاں یہ امام بتا رہے ہیں، کہتا ہے احسان ہے یہ، ایسا نہ کرنا کہ جب تم ان کو کچھ دے رہے ہو تو والد کا ہاتھ نیچے ہو جائے، کیوں؟ بلکہ ایسے دینا کہ تمہارا ہاتھ نیچے رہے، والد کا ہاتھ لیتے وقت بھی اوپر ہی رہے، یہ بر ہے، احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد ہیں، ان کو لیٹ ڈاؤن نہ کرنا، ان کو احساس نہ ہو کہ میں بچے سے کچھ لے رہا ہوں۔ بہت توجہ، اپنے ہاتھ کو پھیلا دینا، بابا جو ہے آپ ہی کا تو ہے، میرا تو کچھ نہیں ہے۔
تو کس پر خرچ کرو؟ والدین پر خرچ کرو۔ اس کے بعد کس پر خرچ کرو؟ کہا اس کے بعد اپنی جو تمہارا خاندان ہے، تمہارے اپنے اوپر، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، یہ تمہارا خاندان ہے، اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس کے بعد کس پر خرچ کرو؟ کہا رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ ان رشتہ داروں میں سب آ گئے، پھر بھائی بھی آ گیا، بہن بھی آ گیا، اور جناب ماموں بھی آ گئے، چچا بھی آ گئے، ان کے سارے کزنس وغیرہ بھی آ گئے، یہ سب رشتہ داروں میں آ گئے۔ پھر کس میں خرچ کریں؟ کہا اس کے بعد پڑوس میں خرچ کرو۔ دیکھو ڈھونڈو، 40 گھر ادھر 40 گھر ادھر پڑوس ہے، ڈھونڈو کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کسی کو چاہیے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، وہاں پر دو۔ 5واں مصرف کون ہے؟ اب کس پر خرچ کرو؟ کہا اب فی سبیل اللہ، جس کو چاہو دے دو۔ اب آیا وہ فقیر، اب آیا وہ مسجد، اب آیا وہ فلاں جو پہلے ہی پرائیورٹی میں دے رہے تھے۔ پہلی پرائیورٹی ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آل محمد ہیں جو یہ تعلیمات دے رہے ہیں، اس طریقے سے خرچ کرنا بتا رہے ہیں۔ بس عزیزوں یہ کربلا اگر نہ ہوتی، یہ فرش اعظا نہ ہوتا، ہمیں یہ سننے کو کیسے ملتا؟ عزیزوں وہ کربلا جو کربلا پہنچا رہے ہیں، عزیزوں یقیناً کسی کے بھائی کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، کسی کے بیٹے کی مجلس ہے، کسی کے باپ کی مجلس ہے، کسی کی والدہ کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، تو میں کیا کہہ کر آپ سب کو پرسا دوں؟ تو یقیناً ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں انہی کے مصائب آپ کے لیے پڑھ دوں، کہ جن کے لیے سب کے لیے دل کو اس انداز سے مرہم مل جائے کہ یقیناً دیکھو کتنے لوگ ہیں نا آپ کے چاہنے والے جو آپ کو پرسا دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن عزیزوں ایک بیٹا ایسا بھی تھا کہ جس کے بابا کا لاشا کربلا کی تپتی زمین پر سامنے پڑا ہوا ہے، باپ کا جنازہ سامنے ہے، جوان بیٹا سرہانے ہے، لیکن ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہے، اور گردن میں وہ طوق خاردار ہے۔ عزیزوں روایت لکھتی ہے طوق کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی تھی۔ میں کہوں گا طوق کی کیا مجال ہے، ذرا اونٹوں کی پشت پر دیکھو کون کون سوار ہے، ایک غیور امام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام کی گردن اٹھ نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں کربلا گزر گئی، 34.5 سال تک یہ امام اس انداز سے اذا کرتے رہے۔ جانتے ہیں ہر لمحے کربلا کو یاد کیا، نہ فقط یہ کہ کربلا کو یاد کیا بلکہ لوگوں میں وہ جو دینی حمیت کھو چکی ہے اسے بھی زندہ کرتے جاتے ہیں، کربلا کو زندہ کرتے جاتے ہیں، بات بات پر کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرا مولا ایک مرتبہ اپنے رفقا کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں ایک فقیر آ گیا، آواز لگاتا ہے کہ میں فقیر ہو گیا ہوں، میری مدد کرو، میں فقیر ہو گیا ہوں۔ آپ نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا، کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں فقیر ہو گیا ہوں، میری مدد کرو۔ کہا اچھا یہ بتلا کہ اگر تو یہاں پر مر جائے تو یہ بستی والے تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ کہا مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے، کچھ ملے نہ ملے کفن تو مل ہی جائے گا، ارے کچھ زمین کی جگہ قبر کے لیے تو مل ہی جائے گی۔ بس جب یہ سنا تو کہا اے شخص پھر اپنے آپ کو فقیر نہ کہنا، کربلا کی طرف رخ کیا، کیسے مسلمان تھے، نہ غسل دیا، نہ کفن دیا، ارے نہ دفن کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو زمانہ گزرتا رہا، میرا مولا کربلا یاد دلاتا رہا۔ جانتے ہیں روایت پڑھ رہا تھا کہ میرا مولا کربلا کے بعد گوشت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ خدا معلوم چوتھے امام نے اپنے بابا کو کس عالم میں دیکھا تھا کہ جب وہ ذبیحہ دیکھتے، جب کبھی گوشت پر نظر پڑتی میرے مولا کی حالت غیر ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک راوی لکھتا ہے کہ ایک قصاب کی دکان سے گزر رہے تھے، عموماً قصاب گوشت پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک قصاب کپڑا ڈالنا بھول گیا، میرے مولا سامنے سے گزرے، جیسے ہی گوشت پر نظر پڑی حالت متغیر ہو گئی،
پلٹ کر 3 سوال کر ڈالے، اے قصاب ذرا یہ بتلا، جب تو نے اسے ذبح کیا تھا تو نے اسے پانی پلا دیا تھا؟ کہتا ہے میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے اسے پانی پلا کر ذبح کیا ہے۔ میرے مولا نے جب یہ جواب سنا گریہ کیا، پھر دوسرا سوال کیا، اے قصاب یہ بتلا، جس چھری سے تو نے اسے ذبح کیا تھا اسے تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں میں نے اسے تیز چھری سے ذبح کیا ہے۔ میرے مولا نے پھر گریہ کیا، اب تیسرا سوال کیا کہ اے قصاب یہ بتلا دے، جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور اسے دیکھ تو نہیں رہا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہتا ہے میں نے اسے پردے میں ذبح کیا ہے۔ بس عزیزو یہ سننا تھا، آپ کے مولا نے کربلا کا رخ کیا۔ ارے کیسے مسلمان تھے، نہ پانی پلایا نہ خنجر تیز کیا، میری پھوپھی 70 قدم سے دیکھتی رہی، کسی نے پردہ نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما تاکہ وہ دادی زہرا پر ہوئے ظلم اور ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، فرش اعضاء پر جتنے مومنین تشریف فرما ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، شہدائے ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، تمام شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہدائے پارا چنار اور ان تمام مرحومین کو جن کے نام مجلس کے آغاز میں پڑھے گئے، بالخصوص سید محمد حسن نقوی ابن مسرور حسن نقوی، سید مدحت کاظمی ابن محسن رضا کاظمی، سید حسن اعلیٰ جعفری ابن منظور حسن جعفری، سید آفتاب حسین رضوی ابن افضال حسین رضوی، سیدہ فرحت افضال بنت افضال حسین نقوی، سیدہ انسیہ بانو رضوی بنت محمد اسماعیل رضوی، سیدہ بی بی بنت الانوار الحسن مظاہر حسین نقوی ابن باقر حسین نقوی، سیدہ مہربانو بنت بشارت حسین زیدی، ریاضت حسین زیدی ابن محمد حسین زیدی، سیدہ سورہ بانو بنت اشرف حسین زیدی، قیصر جہاں بنت واحد علی، سلیس فاطمہ بنت سید محمد مظفر زیدی، ساجدہ بانو بنت بہادر حسین، سید عامر ناصر زیدی ابن سید ناصر زیدی، اسرار حسن شگری ابن محمد حسن شگری، سید ہاشم عباس ابن سید عباس علی شاہ، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور تمام وہ علماء ربانیین جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے، ان کی بارگاہ میں پروردگار اسے ایصال کرتے ہیں، اور خاص 14 ختم القرآن کیے گئے، 1000 مرتبہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل پڑھا گیا، اور یقیناً تمام کے تمام وہ مجالس اور محافل جو منعقد کی گئیں اور جو کار خیر انجام دیا گیا، ان مرحومین کی بلندی درجات کے لیے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار ان مرحومین کے عالم قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ پروردگار ان مرحومین کے عالم قبر کو نور سے بھر دے۔ پروردگار ان کے اور ہمارے درمیان خیرات کے ذریعے سے رابطے کو
برقرار فرما۔ پروردگار ان کے لواحقین کو ان مرحومین کے لیے باقیات الصالحات قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کا، امام زمان علیہ السلام کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اپنے تمام گزشتگان بالخصوص وہ مرحوم مؤمنین و مؤمنات جن کے اسماء اس پرچے میں درج ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ارسال کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة۔